پھر جنہوں نے ڈالی اسے تو بگاڑا قرآن میں اصل میں کر نہیں سکتے تھے، کوششیں تو چلی ہوں، لیکن اللہ نے جو مینز دے دیے تھے، جو اسباب دے دیے تھے، جو حفاظت کا وعدہ کیا تھا، تو ہو نہیں سکا قرآن کے اندر، ورنہ اسے بدل دیتے۔ تو معنی بدلے، تفسیریں بدلی۔ میں آپ کو ایک سنانا چاہتا ہوں ذرا سا، اس لیے یہ پیج نکال کر لایا تھا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ وہ بچڑے کا ایک جسم تھا جس میں آواز آتی تھی گائے جیسی۔ تو کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا، نہ ہی انہیں راہ دکھاتا ہے؟ اور بچڑے کو انہوں نے پوجا کے لیے مقرر کر لیا، اپنا لیا، اور اپنے طرز عمل کی وجہ سے وہ ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ کا، کہ کوہ طور پر تھے 40 دن کے لیے، اور اس دوران جن لوگوں کو وہ چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے اپنے لیے ایک بچڑا جو ہے وہ بنا لیا۔ قرآن کا یہ تبصرہ جو ہے بہت سمپل سی بات ہے، لیکن بڑی امپورٹنٹ دلیل ہے۔ بہت سمپل کہ ہر دور کے لوگ، ہر انٹیلیجنس اور عقل کے لوگ سمجھ سکیں۔ آواز آتی تھی اس میں سے ایک، کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا؟ اس میں سے آواز آتی تھی تو اسے اپنا خدا بنا لیا، دیوتا بنا لیا، پوجا کرنے لگے۔ یہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ ان کو کچھ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو پھر کیسا خدا ہوا؟ انسان نے جگہ جگہ ہر دور کے اندر یہ ہوتا رہا کہ جن سے وہ ڈرتا تھا ان کی پوجا کرنے لگا، جن سے یہ سمجھتا تھا کچھ فائدہ ہے یا لالچ ہے ان کی پوجا کرنے لگا کہ یہ بھی دیوتا ہے، ہمیں اور دیں گے کچھ۔ تو ان سب کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ باڈیز ہیں، یہ ایسی باڈیز ہیں جو نان لیونگ تھنگز ہیں۔ تم سے کلام نہیں کرتا تو وہ خدا کیسا ہوا؟ سوال یہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کا خدا کلام کرتا ہے آپ سے؟ حضرت موسیٰ سے تو کیا تھا۔ تو پھر یہ دلیل جو آپ دے رہے ہیں کہ وہ ہم سے بات نہیں کرتا، بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا، جس کی پوجا کر رہے ہو، آپ کا خدا کب کلام کرتا ہے آپ سے؟ اس نے اپنا کلام بھیج دیا، وہ کلام ہے، وہی بات چیت ہے، اور آپ اس سے کلام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اسے اتنی اہمیت دیں جتنی یہ لوگ اپنے جو پوجیہ بناتے ہیں، جو اپنے دیوی دیوتا بنا لیتے ہیں، جتنی انہیں دیتے ہیں اس کے ساتھ میں جڑیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی تو ریسپونڈ کریں، میرے جواب آتا ہے۔ نہ یہ سننا چاہتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس کے اوپر کچھ کرتے ہیں جواب پر۔ ہر ایک کے لیے قیامت تک وہ تو کلام کرتا ہے، اس نے اپنا کلام، انہوں نے کچھ بھیجا اپنا کلام کہ یہ ہے کلام، اس سے کلام کیا جا سکے جس میں آپ کی ضرورتوں کے حل ہوں، پھر رہنمائی ہو۔ کلام اسی لیے نا خدا کا کہ آپ کی ضرورتوں میں رہنمائی ہو، اس دنیا کی ضرورتوں میں بھی اور
یہاں سے آگے جانے کے لیے بھی صحیح راستہ دکھا دے۔ تو خدا کا کام تو یہ ہے، اگر انہوں نے بنا لیا اور اپنا کوئی دیوتا بنا لیا تو وہ کیا گائیڈ کرتا ہے انہیں؟ پوجائیں جو کر رہی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی کلام نہیں کرتا ان سے، اور یہ انسانوں نے اپنے آپ کو ان کے آگے جھکانا شروع کر دیا، ان چیزوں کو جو مادی تھیں، جو نان لیونگ تھنگس تھیں۔ اتخذوا، انہوں نے اس راستے کو اپنایا یا اسے بچڑے کو اپنایا ان لوگوں نے، وکانوا ظالمین، اور یہ طرز عمل ان کا ظلم کا تھا، وہ اپنے مقام سے گر گئے، ظلم سے کہتے ہیں اپنی جگہ سے ہٹ جانے کو، کہ اپنے مقام سے گر گئے۔ انسان کو تو سب سے اوپر بنایا تھا، یعنی جنس کے اعتبار سے، ہر انسان کو نہیں، بہتوں پر فضیلت دی تھی اور ان میں یہ پوٹینشیل رکھا تھا۔ کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے نسل انسانی کو سب کا ایز اے ہول، اس نسل کا تو بڑی عزت دی، بہت اکرام کیا، اور ان میں پھر وہ بھی ہوں گے۔ کہا کہ ہم نے بیشتر سے، زیادہ تر سے انہیں افضل، فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، جتنی ہماری مخلوقات ہیں ان میں سے زیادہ تر کے اوپر اسے فضیلت دی، اور یہ بھی بتایا کہ اس میں وہ پوٹینشیل بھی ہے کہ فرشتوں سے بھی اوپر نکل جائے، ہر ایک نہیں، پوٹینشیل ہے، یہ صلاحیت ہے، اور اس میں یہ پوٹینشیل بھی ہے، یہ صلاحیت بھی ہے کہ شیطان کے درجے سے بھی نیچے چلا جائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ دونوں پوٹینشیل اس کے اندر رکھ دیے تھے۔ اب یہ انسان ان مخلوقات کے آگے جھکتا ہے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، پیڑ پودے ہوں یا جانور ہوں، اور بے جان چیزیں ہوں، اور بے جان کو بھی اپنے ہاتھ سے بنا لیتا ہے، ان چیزوں کے آگے جھکتا ہے، تو اس کی فضیلت کہاں گئی؟ پھر ڈر کر جھکتا ہے نا، تو یہ ڈر ہزار ہیں جگہ جگہ۔ اس ایک کے قانون، وہ قانون جو غلط راستے کی جس کی وجہ سے اس کو سزا مل جائے گی، خود اپنی سزا کو پہنچ جائے گا اپنے عمل سے، اس ایک قانون سے ڈرے تو پھر یہ سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں، یہ سینکڑوں اور ہزاروں۔ تو وہ اپنے مقام سے گر گیا تو کہا کہ سب ظالم تھے، انہوں نے یہ بچڑا بنایا۔ اب یہ قوم وہ تھی جو وہاں سے چلے، انہوں نے سمندر اللہ نے پار کرایا ان کو، ابھی ذرا ہی چلے تھے، قرآن میں ہے دوسری جگہ پر تفصیلات۔ حضرت موسیٰ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ایک دیوتا بنوا دیجیے ہمارا، انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کو وہاں جگہ جگہ ہیں پوجائیں کر رہے ہیں، ان کا ایک ہمارا بھی کرا دیجیے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ کافی عرصے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ان کے درمیان میں رہے تھے، لیکن آپ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں نا جہالت مسلمان کہلانے والوں کی، کچھ سمجھائیں، کوئی تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ کان پر جوں نہیں رنگتی، کتنی دلیلیں دیں کہ ہمارے بڑے بوڑھوں سے، ہمارے اسلاف سے یہی چلا آ رہا ہے۔ تو ان کی اکثر سب نے نہیں کیا، یہ ان کی جو اکثریت تھی وہ اب تک یہ پوزیشن تھی اس کی، حضرت موسیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ کہیں پر ایک قوم جو ہے وہ راستے میں لوگ ملے، وہ کچھ پوجائیں کر رہے ہیں، تو ان کا ایسا ایک ہمارے بھی لیے بنوا دیجیے۔ حضرت موسیٰ نے سمجھایا کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، تم کس جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد جب وہ کوہ طور پر گئے تو ان کے پیچھے یہ ہو گیا اس 40 دن کے دوران۔ دیکھیے یہ جو ہے، یہ وہاں پر جس نے یہ ترکیبیں سجائی تھی، قرآن کہتا ہے ایک سامری تھا۔ اب سامری اس کا نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمیریا کا رہنے والا غالباً اس لیے سامری کہلایا ہو، اس کا ایک اپنا پرسنل نام نہیں تھا۔ سمیریا جو ہے، یہ سمیری بہت بڑی سویلائزیشن یا تہذیب تھی اس میسوپوٹامیا، اور یہ پرانی قدیم بہت 4000-5000 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے بہت بڑی تہذیب تھی۔ یہ مین عراق کا علاقہ ہے، کچھ اس میں کویت ہے، کچھ اور شام سیریا کے بھی آگے ہیں، یہ جو آپ کو اوپر اسکوائر نظر آ رہا ہے، یہ اس جگہ پر تھے جہاں طور لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے تھے تو اس کے قریب بھی کوئی جگہ ہوگی جہاں ان لوگوں کو چھوڑا تھا۔
اور یہ ایرو جو ہیں، یہ نیچے کا جو میپ ہے یہ تھوڑا بڑا ہے. یہ ایرو جو ہے جس جگہ وہ، وہاں آپ کو شاید نہیں نظر آ رہا ہو، وہ گلف آف عقبہ، خلیج عقبہ، یہ جو لائن ہے اس جگہ پر سمندر انہوں نے کراس کیا تھا. یہ ذرا بڑا کر کے ہے نیچے جہاں سمندر کراس کیا. یہ پہلے جو کوہ طور مانا جاتا تھا، ابھی تک بائبل کے نقشوں میں سب دیا ہوا ہوتا ہے، آج تک ابھی کچھ عرصے پہلے تک جو چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا. یہ گلف آف عقبہ آپ کو نظر آ رہی ہے رائٹ ہینڈ پر. تو اس کو کراس کیا تھا ابھی اوپر میں نے دکھایا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے کراس نہیں کیا تھا. وہ کراس کرنے کی جگہ بھی الگ بتاتے ہیں. اور ماؤنٹ سینائی یا کوہ طور، اسے ماؤنٹ سینائی انگلش میں کہتے ہیں، یہ نیچے ایرو بنا ہوا ہے اس جگہ کو. یہ درمیان میں جو حصہ ہے ان دونوں کے، نہر سویز، گلف آف سویز اور یہ خلیج عقبہ، ان کے بیچ میں، یہ کہتے ہیں انہی کے بیچ میں یہ دشت سینا یا سینائے کا جو وائلڈرنیس ہے یا ویرانہ ہے یا جنگل تھا یا دشت تھا وہ، اور اس میں سب سے نیچے. اور یہ ایسے بہت لمبا روٹ بنایا انہوں نے، ایسے لے کر آئے تھے بنی اسرائیل کو، اور پھر اوپر سے جا کے اس کا اپنا روٹ بتاتے ہیں. ان سب کے اوپر سے جا کے وہاں پہ کراس کیا تھا. تو یہ ماؤنٹ سینائی. لیکن ابھی یہ لیٹسٹ جو تحقیقات ہیں، اب 3-4 تھیوریز آ گئی ہیں. اس میں جو میں نے جو سب کی دلیلیں دیکھی، اس میں سب سے اسٹرانگ جو ہے وہ 1978 میں تھے ایک وین ہیاٹ. انہوں نے بس ثبوت دیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے اس کے فوٹوز وغیرہ میں کہ اس کو نکالنا تو گڑبڑ ہو جاتا، آپ لوگ نکال لیں اندر غوطے لگا کے. اور فرعون ان کے لشکر کے وہ جو رتھ تھے، ان کے پہیے، اس میں جتنی اسپائکس ہوتی ہیں یعنی تانے، اتنی ہی جو ہے وہ جہاں ایجپٹ کے اندر جو میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر ہوا کرتی تھیں. تو کچھ ہڈیاں وغیرہ بھی انہوں نے غوطے لگا کے نکالی، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے. پروفیشنل آرکیولوجسٹ نہیں تھے وین ہیاٹ، لیکن بہت کام کیا انہوں نے، اور سارے وقت اس کے اندر ثبوت دیے. اور بہت بڑی تعداد نے ان کو آرکیولوجسٹ کی اس لیے ریجیکٹ کر دیا، یہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تو ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، تو ان کی بات تو ہم دیکھیں گے نہیں، سنیں گے بھی نہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ مدرسے میں پڑھا ہوا ہو تب عالم ہوگا، ورنہ ان کی فیلڈ ہی نہیں. ان کو حق کیا ہے یہ سب کرنے کا؟ تو اس کے بعد توجہ سے سنیں گے بھی نہیں کہ کہہ کیا رہا ہے. دیکھ لیجئے آپ کیا کہا کیا جا رہا ہے. تو یہ نیولی ڈسکورڈ، یہ اوپر یہ جو ریڈ ہے کہ وین ہیاٹ نے، کہ یہ کوہ طور بھی اسی سائڈ میں، یہ سعودی عرب والے علاقے کے اندر، اسے کراس کر کے ادھر رائٹ ہینڈ میں سعودی عرب کا ایریا آ جاتا ہے. اور وہیں پر یہ میدین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد اسے کراس کر کے، اسے تو مانتے ہیں، جہاں 8 سال رہے تھے، ان کے نزدیک زیادہ عرصے رہے تھے اور بھیڑیں چراتے تھے. تو یہ علاقہ سارا دیکھا ہوا تھا ان کا، جو 8 سال اور بائبل کے نزدیک بہت سال یہاں بکریاں چلائی. سب علاقہ تو ان کو تھا اندازہ کہ کہاں سے کراس کرنا ہے. یہ بھی پہلے سے اندازہ تھا معلومات. پہلی مرتبہ جب آئے تھے تو بھٹکتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے. اب اس جگہ کا چپا چپا جو تھا ان کی نظر پر تھا کہ کب کس جگہ سے کراس کرنا ہے، کب سمندر پھٹتا ہے، کب پانی دوبارہ آتا ہے، کیا وہ ساری چیزیں ان کی نظر پر تھیں، اور اللہ نے اسی وقت ان کو نکالا تھا. بہرحال یہ ایریا سعودی عرب کا ہے جہاں پر انہوں نے وین ہیاٹ کے مطابق، یہ کوہ طور ان کی تحقیق کے مطابق جہاں ہے، اس میں ایک پہاڑ بالکل کالا ہے کہ یہ ہے جو اللہ کی تجلی سے جل گیا تھا. اور پھر اور اپنے انہوں نے دیے ہیں جو کچھ بھی ثبوت ہیں. میں سمیر کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ سمیر، وہ سامری، قرآن نے اس کا نام بتایا ہے. یہ تو آپ کو اتنی ایڈیشنل انفارمیشن میں نے معلومات دے دی. سامری جو تھا وہ نام نہیں تھا اس کا، تو اس قوم کا ہو سکتا ہے سمیرین سامری. اور دوسرے یہ کہ وہ سامری جو تھا، وہ کہتے ہیں رات کو جو اسٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں، جو کہانیاں سناتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں لوگوں کو، یہ ہوا کرتا تھا. اور کہانیاں سنانے کا آرٹ تو اب بھی ہے، ویسے وہ راتوں کا اس طرح کا نہیں بچا جو پہلے ہوا کرتا تھا. اور وہ اپنی باتوں میں اور اس میں پوری بھیڑ بڑا انٹرسٹ لیتی تھی اور اس میں باندھ دیا کرتے تھے. تو یہ سامری، یہ قرآن نے اس لفظ کو ایسے استعمال بھی کیا ہے، آگے آئے گا میں دکھاؤں گا. یہ اس نے کیا تھا کہ یہ بچڑا بنوا دیا تھا، یہ وہ جو لوگوں کو باندھ دینے والا، اور اس کی تہذیب یا وہ جو تھی وہ کلچر وہ سمیرین تھا. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا،
یہ تو بات کو ہوئے، لیکن ابھی بچڑا بنا لیا تھا، بیچ کی تفصیلات پھر بات کو قرآن دے رہا ہے، یہ بتایا کہ بات کو پھر وہ شرمندہ بھی ہوئے جب حضرت موسیٰ نے پھر ان پر ڈانٹ ڈپٹ کی۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے اسے محسوس کیا کہ ہاں واقعی وہ بھٹک گئے تھے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر انہوں نے توبہ کی کہ ہمارے رب، آپ نے اگر ہم پر آپ کی رحمت نہیں ہوئی اور ہمارے گناہوں کو نہیں ڈھکا تو یقیناً ہم گھاٹے میں پھنس جائیں گے۔ وَلَمَّا، اب پھر یہ بیچ کی بات دوبارہ وہ اینڈ ساتھ میں لگا دیا تھا کہ انہوں نے توبہ کر لی، لیکن اس سے پہلے کی بات، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانَ أَسِفًا، حضرت موسیٰ جب واپس آئے اپنے قوم کی طرف، یہ دو ان کے سینٹیمنٹس قرآن نے بتائے، غصہ تھا، اسفا افسوس تھا، تأسف، بہت دکھ تھا۔ ایک غصہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غلط فیصلے بھی کرتا ہے اور دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، اور ایک غصہ اپنے جیسے ان کی قوم ہے، ان کے لوگ ہیں جنہیں بچا کر لے کر آئے ہیں، اس سے ایک رحمت بھی ہوتی ہے اندر، تو بے پناہ افسوس بھی تھا کہ ابھی تک ان کی حالت کیا ہے، یہ سمجھتے نہیں بات کو۔ قال بئسما خلفتمونی من بعدی، کہا کہ کیا حرکت کر ڈالی میرے بعد میں کچھ دنوں کے لیے گیا تھا۔ عاجلتم امر ربکم، بلایا تھا مجھے، وہاں حاضری تھی تمہارے لیے، میں احکامات لاتا، ان احکامات کا انتظار کرتے، اس سے پہلے تم نے اپنی سمجھ کے حساب سے کوئی خدا ہونا چاہیے، کوئی دیوتا ہونا چاہیے، سب شروع کر دیا، میرا انتظار بھی نہیں کیا۔ یعنی اس جگہ تھے، اس پوزیشن کے اندر تھے کہ بس وہ لے کر چلتے رہیں تو ٹھیک ہے، اور جو وہ کہتے رہیں تو پھر سن لیا، ورنہ اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ جو صدیوں سے غلام قوم چلی آ رہی تھی وہ ایسی تھی کہ ذرا سی دیر بھی چھوڑنے کے نہیں تھے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، انہوں نے وہ تختیاں ایک طرف رکھی، القا، اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، اسے پھینک دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ چیزیں وہاں سے اٹھاتے ہیں، بائبل میں اسی طرح کی چیزیں پھینک دیں، ٹوٹ گئی، پھر دوبارہ لائے تھے جا کر، یعنی ایسے پھینک دیا جو اللہ کا کلام اتنے رہے وہاں پر اتنے دنوں، اور وہ لکھا تھا، اور اٹھا کر اسے غصے میں پھینک دیا۔ یہ غصہ تو وہ دوسرے اسے رکھا ایک طرف، القا ایک طرف رکھنے کے لیے، ڈالنے سب کے لیے آتا ہے، ایک طرف رکھا اسے، اس لیے کہ ہاتھ میں وہ تھی، غصہ ہوئے اور پھر رکھا اسے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے ان کے سر کے بال پکڑے حضرت ہارون کے، اپنے بھائی کے، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، انہیں کھینچنے لگے اپنی طرف۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور انہوں نے کہا حضرت ہارون نے کہ اے میری ماں کے بیٹے، ابن امہ، ماں کے بیٹے، اسے یہاں سے لوگوں نے یہ سمجھایا کہ یہ سوتیلے بھائی تھے، جو اس طریقے سے کہا، بھائی نہیں، ڈائریکٹ بھائی کہنے کے بجائے سوتیلے بھائی کو ہی بھائی کہتے تھے، اور کہتے ہیں، اور دنیا کہتی ہے۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے، ایک جس کے اندر ایک رحمت بھی ہے اور محبت بھی ہے، میری ماں کے بیٹے۔ یہ عربوں کا محاورہ ہے، یہ نہیں کہ اس سے ہم یہ مطلب نکالیں، جو اوریجنل عرب نہیں ہے جو لوگ، وہ یہ مطلب نکالنے لگے کہ یہ تو اسٹیپ بردر تھے ان کے، کہ ماں ایک تھی، باپ کوئی اور رہے ہوں گے۔ یہ محبت کا انداز تھا، ایک دکھ تھا بے پناہ کہ تمہیں چھوڑ کر گیا تھا میں یہاں پر، حالانکہ بڑے بھائی تھے لیکن ان کے اسسٹنٹ تھے، کہ آپ کو میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا اس کام کے لیے کہ ان کی نگرانی رکھیں، یہ ہونے کیسے دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، حضرت ہارون نے، کہ لوگوں نے ایسا تھا کہ بس مجھے مار ڈالتے، یعنی میرے ساتھ میں رہنے والے کم پڑ گئے تھے، ہم کم رہ گئے تھے۔ اور دوسری جگہ قرآن نے اور ایک وجہ بتائی ہے، لیکن پہلے اسے دیکھ لیں کہ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یہ دشمنوں لوگ، یہ ان کو ہنسنے کا موقع ملے گا، آپ بات میری پہلے سن لیجئے، جگہ صحیح ہوگی، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ان میں شمار مت کیجئے، یہ جو ظالم ہیں ان کے اندر، میری پوری بات جو ہے سن لیجئے۔ یہ تو میرے لیے بالکل ناممکن ہو گیا تھا، یہ غالب آ گئے تھے، ان کی میجورٹی تھی، اور جاہل کی جب میجورٹی ہوتی ہے کسی ایشو کے اوپر، کوئی سمجھدار لوگ ہوں، سوبر ہوں، علم والے ہوں، کسی ایشو پر جب ان کی میجورٹی ہوتی ہے ان کا انداز اور ہوتا ہے اگر کسی مخالف سے بات کرنے کا، اور جو جاہل ہوں ان کا انداز اور ہوتا ہے،
مخالف سے بہت ہو جاتا ہے کہ مار دیں گے جان سے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ میں یہ ایک وجہ اور بتائی ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں ہیں، تفصیلات ہیں الگ الگ۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت ہارون نے بڑی اہم بات ہے یہاں جو کہی تھی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں کہ انہوں نے پورا جواب کیا تھا ان کا۔ قال یا امّا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میں نہ میری داڑھی کے بال پکڑو نہ میرے سر کے بال پکڑو میری ماں کے بیٹے، انی خشیت، مجھے جو ڈر تھا وہ یہ تھا ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اگر میں رجسٹ کرتا اپنے تھوڑے سے لوگوں کو لے کر مخالفت کرتا بھی، تو ڈر مجھے یہ تھا کہ بنی ان دونوں کے درمیان میں میرے گروپ کے اور باقی جو میجورٹی میں یہ فرقے بن جائیں گے یہاں پر، اور آپ جب آئیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ ان تقولا، اس بات سے ڈرا کہ آپ ہی کہیں گے میرے اوپر الزام رکھیں گے، یہ پھر مجھ سے کہیں گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل میں فرقے بنا دیے، ولم ترقب قولی، ویٹ کیا ہوتا ذرا میں آ جاتا حالات کو سنبھال لیتا۔ بڑی اہم بات ہے یہ، بے پناہ اہم بات ہے۔ شرک سے زیادہ خطرناک ہے فرقے بننا۔ انہوں نے کہا، ایک صفائی دے رہی انہوں نے، حضرت ہارون نے، ایک نبی ہیں، حضرت موسیٰ کو، کہ ان میں فرقے بن جاتے تو آپ کہتے کہ میرا انتظار کیا ہوتا، یعنی فرقے بن جاتے تو ان کو نبی بھی ٹھیک نہیں کر پاتے، شرک اس درمیان میں کر لیا تو اسے تو آ کر وہ جیسے بیچ میں گڑبڑ کرتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے تو وہ مانتے رہے کہ علم کی بات کہ یہ نہیں، بات یہ تھی، لیکن فرقے بننے کے بعد آپ بھی نہیں سنبھال پاتے۔ انہوں نے یہ ایکسکیوز دیا اور حضرت موسیٰ نے ایکسیپٹ کیا کہ بات یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے فرقوں کا بننا کہ وہ بچڑے کی پوجا کرتے رہے اتنے دنوں، انہوں نے یہ زیادہ، یہ کم خطرناک بات تھی اس کے مقابلے میں کہ ان میں فرقے بن جاتے۔ تو انہوں نے کہا میں نے پھر یہ ڈر بھی تھا مجھے کہ آپ آ کر یہ کہیں گے کہ تم نے فرقے بننے نہیں دیے ہوتے، میرا ویٹ کیا ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے یہ ایکسکیوز، یہ معذرت جو ہے وہ قبول کر لی۔ یہ بہت اہم بات دی ہے قرآن نے کہ فرقے کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ کہا اور فرقہ بنانا خود شرک ہے، فرقے میں ہونا۔ بہت سے موقعوں پہ رکھ چکا ہوں میں اس آیت کو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ان مشرکین میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، تم ان مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ یعنی فرقے بنانا شرک ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ فرقوں میں ہونا بھی شرک ہے، پھر بنا نہیں تھوڑی۔ فرقے میں رہنا بھی، کسی نے شرک ایجاد کیا دوسرے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں تو شرک تو کر ہی رہے ہیں۔ اب اس میں سے کتنے لوگوں کے کتنا معذرت ایکسکیوز قبول کیا جائے گا یہ ایک الگ بات ہے۔ تو فرقے میں ہونا بھی شرک ہے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، گروہوں میں بیٹھ گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر ایک اپنے میں مست ہے کہ ہمارا ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے۔ اپنے فرقے میں ہر ایک مست ہے کہ نہیں، کسی کی سننے کی ضرورت نہیں، ہماری سب چیزیں ٹھیک ہیں باقی سب کی غلط ہے۔ یہ فرقے والے کرتے ہیں جو فرقوں میں ہوتے ہیں، اور قرآن نے پہچان بتائی ہے فرقوں کی۔ میں اس موضوع کو کئی بار رکھ چکا ہوں، لیکن یہاں جب آیا ہے تو پھر اس کو میں واضح کر دوں۔ اور سورہ آل عمران جہاں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اکٹھا جمیعاً سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لینا مضبوطی سے، جو اللہ کے پاس سے اترا ہے اسے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹ جانا۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم میں آپس میں بڑی پھوٹ تھی، بڑی دشمنیاں تھیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو پھر اس کی وجہ سے کہ جو اللہ نے اتارا اور میں تمہارے پاس آیا تو اس نے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کے نعمت سے تم اخوان ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ تو جب یہ بھائی کی اسپرٹ ہو، چاہے اختلاف رائے ہو، چاہے ڈیفرنس آف اوپینین ہو، لیکن اگر بھائی کی اسپرٹ ہے تو فرقے نہیں ہیں، انہیں مسلک کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر بھائی کی اسپرٹ ختم ہو گئی ہے، اسپرٹ دشمنی کی آ گئی ہے، تو پھر وہ فرقے ہیں، چاہے ان کو نام مسلک کا دیتے ہوں۔ یہ پہچان بتائی ہے قرآن نے کہ فرقہ کب ہو جائے گا، وہ اختلاف، وہ ڈفرینس آف اوپینین فرقہ کب بن جاتا ہے، اور ہر ایک سننے کو تیار نہیں ہوتا دوسرے کا۔ کلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک اس میں مست ہے، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے، کسی اور کے یہاں کوئی غلطی نہیں ہے۔
ہمارے یہاں کوئی غلطی نہیں ہے، باقی جو کچھ بھی غلطیاں ہیں وہ دوسروں کے یہاں۔ جب یہ طے کر لیں کہ سارا حق ہمارے پاس ہے، میں ہوں چاہے آپ ہوں اور چاہے کچھ اور لوگ ہوں، تو پھر اصلاح کریکشن کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ سب حق ہمارے پاس ہے تو پھر دلیل ہی نہیں سنتے، ساری غلطیاں دوسرے کی ہیں، سارا حق ہمارے پاس ہے۔ ایوولوشن کا راستہ وہی ہوتا ہے کہ کریکشن کرتے چلے جائیں، ہوئی غلطی تو کریکشن کر لیں، اسے ٹھیک کر لیں، سنیں، دلیل تو سنیں نا دوسرے کی، وہ سننا نہیں چاہتے۔ آواز سے کوئی بول رہا ہو تو کراس نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ سارا بالکل ہمارے پاس سچ ہے اور حق ہے، وہ دلیل سنے گا ہی نہیں، تو پھر فرقے کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے، چاہے جتنی یہ جو اتحاد کی باتیں ساری چلتی رہتی ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ حضرت ہارون نے کہا کہ فرقے بن جاتے، آپ ہی مجھ سے کہتے کہ تم نے انتظار کیا ہوتا، یہ پوجا کر لینے دیتے، کچھ دن میں سنبھال لوں گا، تم نے فرقے کیوں بننے دیے؟ اور فرقے کے بارے میں اور دیکھیے قرآن کی سورہ انعام کی آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وکانوا شیعا، گروہوں میں بٹے، لست منہم فی شیء، اے رسول تمہارا کوئی واسطہ نہیں ان سے۔ فرقے بنانے والے کون ہیں؟ وہ جو اسلام کی بات ہر ایک کہتا ہے ہم صحیح اسلام پر ہیں، جو جن فرقوں کے اندر ہر ایک کہتا ہے صحیح اسلام ہمارے ہی پاس ہے، باقی سب غلط ہے، اس لیے دلیلیں سننے کو تیار رہیے، کہیں کمیاں ہوں گی کریکشن کر لیجیے، ہمیشہ تیار رہیں۔ اور اسپرٹ ٹھیک ہے، انہی کی غلطی اگر ہے تو اس میں دکھ ہو، اس سے ان کے اصلاح کی اسپرٹ بھی ہو، یعنی بھائی کی اسپرٹ ہو، غلط کر رہے ہیں لیکن بھائی تو ہیں، جب عداوت کی آ جائے اور دشمنی کی آ جائے تو فرقے ہیں۔ رسول سے کہا کہ رسول تمہارا کوئی واسطہ نہیں ان سے جو فرقوں میں، تو پھر جتنے ہمارے یہاں وہ جو پہچان ہے جو بتائی میں نے، جو قرآن نے بتائی کہ فرقے کی ڈیفینیشن دی ہے کہ کسے کہتے ہیں، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے کوئی واسطہ مت رکھنا، اور یہ سب ان کا ہی نام لیتے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، اور سب اپنے آپ کے امید رکھتے ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں کہ ہم سے جو غلطیاں ہوں گی وہ تو پھر وہ بچا کر لے جائیں گے۔ لست منہم فی شیء، جب ڈاکٹر پیشنٹ کے پاس سے اٹھ کر چلا جائے کہ بھئی اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ وہ سچویشن ہے کہ ڈاکٹر بھی نہیں، وہ جو ان کے اوپر ہے الحکیم، اس نے کہا کہ اب ان کے پاس سے اٹھ جاؤ، تو پھر ان میں ایمان بچے گا؟ اللہ کے حکم سے اگر رسول ان کے پاس سے ہٹ جائے کہ ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اور وہ سب ایمان والے ہیں، الگ الگ کہتے ہیں صرف ہم ایمان والے ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، فرقوں میں یہ ہوتا ہے۔ اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے، یہ وہی سورہ طٰہٰ کی کہ سامری، تو یہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کا جواب سنا، کہا کہ یہ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال فما خطبک یا سامری، یہ کیا کیا تھا تم نے، یہ کیا گڑبڑ کی تھی؟ مستکبرین، ابھی لفظ سامر کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہلے، اس کے جواب سے پہلے، یہ دوسری جگہ آیا سامر، یہ مادہ یا اس کا لفظ جس کے معنی ہیں یہ داستانیں بیان کرنا، قصے سنانا، تو وہ جو لوگوں کو پھانس لیتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں، مستکبرین ابھی سامرن تاجرون، اس واقعے سے متعلق نہیں ہے، میں نے الگ سے، یہ وہ لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں، یہ تمہاری باتوں کے اوپر تکبر کرتے ہیں، اہنکار کرتے ہیں، اور ایسے جیسے تم قصے سنانے والے ہو تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اس لفظ کے معنی یہ ہیں، تو یہ اس کی صفت سامری سے جو تھی اس کی۔ قال بصرت بما لم یبصروا به، اس نے جواب یہ دیا، پوچھا کہ تو اب تم بتاؤ یہ کیا کیس ہے تمہارا، اس لیے اس نے بنوایا تھا وہ بچڑا۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ حضرت ہارون نے بنوایا تھا، کتنا کردار بگاڑا ہے نبیوں کا وہ بات کو۔ تو اس سے جب جواب طلب کیا تو اس نے کہا کہ میری جو بات سمجھ میں آئی وہ ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ قبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، میں نے رسول کے اثر سے ایک مٹھی جو ہے وہ بھر لی تھی اور پھر اسے پھینک دیا۔ اس پہ بڑی کہانیاں ہمارے یہاں چلی، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے مجھے اسی پر ابھارا۔ اس پہ بڑی کہانیاں ہمارے یہاں، یہ کہانیاں پہلے تم بائبل کی کہانی کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ حضرت ہارون جو نبی ہیں، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد انہوں نے بچڑا بنوا دیا، لوگوں سے کہا لاؤ سونا لاؤ تمہارے لیے بنا دوں، جب تک وہ آتے ہیں تب تک تم اس کی پوجا کرنا۔
اور پھر حضرت ہارون نے، اور پھر وہاں بائبل میں آگے جو کچھ ہے انہوں نے حضرت موسیٰ نے آنے کے بعد ڈانٹا، خفا ہوئے، انہوں نے بنوا دیا تھا. سب سے بڑی سزا تو ان کو ملنی چاہیے تھی اگر سچ مچ نعوذ باللہ انہوں نے کرایا تو انہیں تو معاف کر دیا، اور باقی سے کہا کہ چلو جتنوں نے بنایا تھا دوسرے لوگ ان سب کا قتل عام کرو، اور انہوں نے باقی سب کا قتل عام کیا. جنہوں نے بچڑا بنایا تھا ان کو چھوڑ دیا، تو اصل مجرم تو پھر یہی ہوئے نعوذ باللہ. یہ وہاں پر ہے کہ حضرت ہارون نے بنائے. تو بہت نبیوں کے کردار بگاڑے ہیں. کن لوگوں نے کب کیے ہیں یہ عوام نہیں کرتے، یہ علم والے کرتے ہیں. کب کب کس کس دور میں کن لوگوں نے کیے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ میں، جو میں یہاں پہ کہہ بھی نہیں سکتا جو چیزیں ہیں جو رکھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ میں، حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے ساتھ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ میں بڑی شرمناک باتیں ہیں جو سب بھر دی ہیں، بھری گئی ہیں نا، ڈالی گئی اس کے اندر. اور ڈالنے والے جو ہوتے ہیں وہ علم والے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو دھرم کے نام پر، دین کے نام پر جو امام بنتے، جو پیشوا بنتے تھے، وہ لوگوں کو ٹھگنے کے لیے یہ چیزیں کیا کرتے تھے کہ اس کے اندر یعنی چھوٹی موٹی گڑبڑ نہیں بلکہ بہت وہ شرمناک باتیں ڈال دی جائیں جس کی وجہ سے پھر قوم میں چیزیں پھیل جائیں ایسی شرمناکی. مثلاً وہ دیوداسی کا سسٹم ہے، میں قوم میں پھیل جائیں کہ میں مثال دے رہا ہوں جو یہاں پر، کہ وہ ان میں سے لیتے ہو چھوٹی جاتیوں میں سے، دلتوں میں، ساؤتھ انڈیا میں اب تک کہیں کہیں باقی ہے. انہوں نے برٹشرز نے بائی فورس اسے ختم کیا تھا کہ وہ ان میں سے ایک لڑکی لے لیتے تھے، وہ اپنی فیملی دے دیتی تھی، دیوداسی، خدا کی بندی، اور وہ مندر کو دے دیتے تھے، اور وہاں اس کا ایکسپلائٹیشن ہوتا تھا، پجاری بھی کرتا تھا، دوسرے آنے والے بھی کرتے تھے، اور وہ دیوداسی تھی. یہ پرتھا چلی آ رہی تھی، پھر برٹشرز نے ختم کیا اس ایکسپلائٹیشن کو. تو اب یہ چیزیں دھرم کے نام پر جوڑی نا، کس نے جوڑی؟ عوام نے تھوڑی جوڑی، تاکہ وہ اس سے جو لوگوں کو، جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں دھرم کے نام پر، وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کر سکیں. یہ انہوں نے کیا یہاں پر بہت، کہ چیزوں کو بگاڑا، اوریجنل ورڈ آف گاڈ کو بگاڑا، اس کے اندر وہ چیزیں ڈالنی شرمناک. حضرت ان کے ساتھ میں یہ شرک ڈال دیا کہ بچڑا انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے تو یہ کیا. مسلمان اپنی طرف سے تو پیچھے نہیں رہے، اور پھر میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہے ہمارے سامنے پوری تاریخ کے کتنی حدیثوں کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے بے پناہ. اور پھر اسے ماننے کو، سننے کو جو علم والے ہیں، سمجھدار ہیں، تیار نہیں ہوتے کہ نہیں یہ اس نے سنا، اس نے سنا، اس نے سنا، یہ چین آف نریشن پکی، چاہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی بےہودہ الزام عائد ہو رہے ہو، صحابہ پہ چاہے جتنے بےہودہ الزام آ رہے ہیں، نہیں ایسے ہی ہوتا. پھر جنہوں نے ڈالی اسے تو بگاڑا قرآن میں اصل میں کر نہیں سکتے تھے، کوششیں تو چلی ہوں گی، لیکن اللہ نے جو مینز دے دیے تھے، جو اسباب دے دیے تھے، جو حفاظت کا وعدہ کیا تھا، تو ہو نہیں سکا قرآن کے اندر، ورنہ اسے بدل دیتے. تو معنی بدلے، تفسیریں بدلی. میں آپ کو ایک سنانا چاہتا ہوں ذرا سا، اس لیے یہ پیج نکال کر لایا تھا ابن کثیر سے. اس نے یہی سامری والا قصہ پورا، یہ کیا ہے الفاظ اسے پہلے دیکھ لیجیے. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی لی، قبضت قبضۃ ایک مٹھی میں نے بھر لی، من اثر الرسول، رسول کے اثر سے. اثر کیا ہے؟ اثر کہتے ہیں، اثر الرسول کہتے ہیں قدموں کے نشان. یہ قدموں کے نشان کاہے پہ بولا جاتا ہے؟ ہر لینگویج میں ہے یہ، ان دی فٹ اسٹیپس آف دا پروفٹ، رسول کے جو قدموں کے نشان، رسول کے نقش قدم، ان کا جو طریقہ ہے ان کے پیچھے چلتے ہوئے، یہ ہر زبان میں بولا جاتا ہے. رسول کے پد چنھوں سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوتے کے تلے سے، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے. یہ اثر رسول کہ ایک ہی مٹھی لی میں نے، مطلب رسول کی تعلیمات مجھ تک پہنچی نہیں. فَنَبَذْتُهَا، وہ ایک بھی میں رکھ نہیں سکا، میں نے چھوڑ دی. یہ نبذ لفظ تو بھرا قرآن میں بہت سی جگہوں پایا ہے، پھینک دینا، ڈال دینا. میں نے اسے بھی ایک مٹھی بھر تعلیمات میں سے لیا تھا، اسے بھی چھوڑ دیا، رسول کے نقش قدم سے جو کچھ لیا تھا. اب اس کی تفسیر سنیے، یہ میں ابن کثیر سے پرنٹ آؤٹ نکال کر لایا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک مشہور بات یہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ کو لے کر چڑھنے لگے. اور ابن کثیر میرے پاس ہے، ڈائریکٹ اس میں نہیں دیکھا میں نے، شاید اس میں بھی وہی ہوگا، ایک ایک لفظ میں نے دیکھا ہے بات کو. یہ میں نے جو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی تھی، یہ اسے پرنٹ آؤٹ نکالا ہے. تو وہاں ترجمے میں بھی بریکٹ لگا دیے ہیں. یہی رسول جہاں پہ وہاں لکھ دیا ترجمے میں حضرت جبریل لکھا ہوا ہے. جہاں اثر رسول ان کے پیروں کے نیچے سے مٹی لی، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، پیروں کے نیچے سے مٹی لی آپ نقش قدم پر کیپ کو فالو کرنے. اور پھر اسے ڈال دیا، اسے بت میں ڈال دیا، اسے مورتی میں ڈال دیا. کمی تعلیم لی تھی، مٹھی پر لی تھی، اسے بھی چھوڑ دیا تھا. یہ بہت سیدھی سی بات ہے. یہ ہے تفسیر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ کو لے کر چڑھنے لگے تو سامری نے دیکھ لیا. کہاں کی بات ہے یہ؟ جہاں سمندر کراس کر رہے ہیں، وہاں سمندر کراس کروایا، حضرت موسیٰ کو لے کر حضرت جبریل پانی کے اوپر چڑھنے لگے تو سامری نے دیکھ لیا. اس نے جلدی سے نہیں، وہاں سے جب پار کر لیا تو گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں، اس نے جلدی سے ان کے گھوڑے کے سم تلے کی مٹی اٹھا لی. گھوڑے کے جو پیر ہیں ان کے نیچے کی مٹی جو ہے وہ حضرت جبریل کا گھوڑے پر بیٹھ کے آنے کی ضرورت تھی، اس پہ آئے تھے، مٹی اٹھا لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام آسمان تک لے گئے. اب کہاں ہے یہ سب؟ اللہ تعالیٰ نے توریت لکھی اپنے ہاتھ سے، وہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اپنی انگلی سے لکھی ہے. یہ اس کے اندر بائبل کی چیزیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قلم کی تحریر کی آواز سن رہے تھے، وہ جو لکھ رہے تھے قلم سے آواز جو آ رہی تھی حضرت موسیٰ کو سنائی دے رہی تھی. لیکن جب آپ کو آپ کی قوم کی مصیبت معلوم ہوئی تو نیچے اتر آئے اور اس بچڑے کو جلا دیا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی سند غریب ہے، یعنی بہت اسٹرانگ نہیں ہے. ارے جھوٹی کیوں نہیں کہتے بھائی؟ اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کے چین آف نیریشن. اور اس کے آگے وہ پھر کوئی سند کی بات نہیں کہی ہے، یعنی چین آف نیریشن کی، بلکہ اس کے آگے تو یہ کہتے جیسے خود بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا. اس خاک کی چٹکی یا مٹھی کو اس نے بنی اسرائیل کے جمع کیے ہوئے زیوروں کے جلنے کے وقت ان میں ڈال دی. بنی اسرائیل سے زیور مانگے تھے، ان کو جلایا، اور جلاتے وقت اس کے اندر وہ خاک جو تھی جو لے کے آئے تھے وہ ڈال دی، جو بصورت بچڑا بن گئے. اب وہ بچڑا خود بن گیا، کیونکہ بیچ میں خلا تھا، وہاں سے ہوا گھستی تھی اور اس سے آواز نکلتی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کے دل میں خیال گزرا کہ میں اس کے گھوڑے کی ٹاپوں تلے کی مٹی اٹھا لوں، میں جو چاہوں گا وہ اس مٹی کے ڈالنے سے بن جائے گا. سامری نے، اس کی انگلیاں اسی وقت سوکھ گئی تھیں. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کے پاس فرعونیوں کے زیورات رہ گئے اور فرعونی ہلاک ہو گئے اور یہ اب ان کو واپس نہیں ہو سکتے. یہ بائبل میں ایسے آیا ہے کہ یہ زیورات تھے کیسے. وہاں سے جب چلنے لگے، ان کتنی چیزیں سب وہاں سے لی ہیں انہوں نے. جب وہاں سے چلنے لگے تو مطلب یہ حکم آیا حضرت موسیٰ کے ذریعے، اللہ کا حکم آیا کہ ان لوگوں سے سب سے زیور مانگ لینا جو مصری ہیں. اور وہ ان کے اوپر اتنی آفتیں آئی تھیں، ہر ایک کا ایک پہلوٹا بیٹا بھی مر گیا تھا، تو وہ سب ڈرے ہوئے تھے ان سے کہ ان کا خدا بڑا اسٹرانگ ہے. اور ان سے یہ کہنا کہ ہم وہاں باہر ایک ہمارا یج ہوگا، ایک تھوڑی پھر ہم قرض دے دو ہمیں یہ اپنے زیورات اور پھر واپس کر دیں گے. اور اس کے بعد پھر واپسی کا مطلب ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد یہ آگے نکل گئے، ہر ایک سے زیورات لے لیے تھے. اور یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا اور حضرت موسیٰ کے ذریعے اس زیورات وہ تھے ان کے پاس. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کے پاس فرعونیوں کے زیورات رہ گئے اور فرعونی ہلاک ہو گئے، اب یہ ان کو واپس نہیں ہو سکتے، تو غمزدہ ہونے لگے. سامری نے کہا دیکھو اس کی وجہ سے تم پر مصیبت نازل ہوئی ہے، اسے جمع کر کے آگ لگا دو. اور جب وہ جمع ہو گئے اور آگ سے پگھل گئے تو اس کے جی میں آئی کہ وہ خاک اس پر ڈال دے، جب وہ اور اسے مٹی اس پر ڈال دے اور اسے بچڑے کی شکل میں بنا لے. چنانچہ یہی ہوا. اور اس نے کہہ دیا کہ تمہارا اور موسیٰ کا رب یہی ہے. یہی وہ جواب دے رہا ہے کہ میں نے اسے ڈال دیا، فنبذتھا، اسے اس میں ڈال دیا. ارے وہ تعلیم کو چھوڑ دیا، پھینک دیا. اس معنی میں قرآن کے اندر استعمال ہوا، اسی معنی کے اندر انہوں نے تعلیمات کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. یہ دوسری جگہ پہ قرآن میں اسی معنوں میں یہ لفظ آیا. تو اب یہ کہ نہیں، جب پھینکا تو کہاں پھینکا؟ پہلے تو مٹی تھی، کہیں مٹی اس میں ہے نہیں، تو ان کا وہ پاؤں تلے کی مٹی اٹھائی، وہ مورتی اس میں ڈال دی. پھینکا مطلب اس میں ڈال دی، اس سے وہ بن گیا ایک گاڈ، وہ مورتی. کلیم اللہ نے یعنی حضرت موسیٰ نے فرمایا تو نے نہ لینے کی چیز کو ہاتھ لگایا، تیری سزا دنیا میں یہی کہ اب تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، نہ کوئی اور تجھے ہاتھ لگا سکے. باقی سزا تیری قیامت کو ہوگی، جس سے چھٹکارا بہت مشکل ہے، وہ محال ہے. ان کے بقایا اب تک یہی کہتے ہیں کہ نہ چھونا. اچھا چنانچہ وہ سونے کا بچڑا اس طرح، اب حضرت موسیٰ نے کیا، اس طرح جل گیا جیسے خون اور گوشت والا بچڑا جلے.
پھر اس کی راکھ کو تیز ہوا میں دریا میں ذرہ ذرہ کر کے اڑا دیا۔ اور روایت یہ بھی ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے دیور جہاں تک اس کے بس میں تھے لیے ان کا بچڑا بنایا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا اور دریا میں اس کی خاک بہا دی۔ جس نے بھی اس کا پانی پیا، اب اس کے آگے اور بھی چل رہی ہے، کہیں یہاں پر نہیں ہے، یہ چلتی ہیں اپنے کہانیاں ایسی ایسی۔ جس نے وہ دریا میں اس کی خاک بہا دی، حضرت موسیٰ نے اسے جلا کر، جس نے بھی اس کا پانی پیا اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس سے سارے گوسالہ پرست معلوم ہو گئے، پتہ چل گیا کس کس نے پوجا کی تھی۔ وہ ان کے فیس پیلے پڑ گئے تھے اس پانی کو پی، تو یہ پتہ چل گیا پوجا کس کی۔ اور اب انہوں نے توبہ کی، حضرت موسیٰ سے دریافت کیا ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حکم ہوا کہ ایک دوسروں کو قتل کرو، اور اس کا بیان گزر چکا ہے۔ تو یہ دیو مالائیں، یہ فیری ٹیلز جو ہیں، یہ ہماری تفسیروں میں جن کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی تک نہیں ہے، آگے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں اور آ رہی ہیں، اور آ کس نام پہ رہی ہیں؟ وہاں سے آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحابہ سے آ رہی ہے بات۔ اور یہ چیزیں اچھا جس نے بھی ڈال دی، جس نے بھی کر دی، تو یہ آپ کی عقلیں کہاں گئی ہیں جنہوں نے ڈال دی؟ نہیں، یہ تو اس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، حضرت علی سے آ رہی ہے یہ بات، بڑے اونچے اونچے نام ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے اسے۔ تو پھر بات یہ کہ وہ بنی اسرائیل یہاں تو قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے، تو قرآن میں تبدیلی ایسے ہو گئی، ایک جگہ تھوڑی بھری پڑی ہے، میں دکھاتا رہا ہوں، بیچ میں بتاتا رہا ہوں آپ کو۔ اس میں دیکھیے بائبل میں جو تھا میں وہ دکھا رہا ہوں آپ کو، ایکسوڈس چیپٹر کا نام ہے توریت کے، بائبل کے، کتاب خروج، اور ہندی میں ہے نرگمن، چیپٹر 32 ورس نمبر 2 اور 3۔ ہارون نے ان سے کہا کہ تمہاری بیویوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں انہیں اتار کر میرے پاس لاؤ۔ یہ حضرت ہارون بنوا رہے ہیں یہ چیز میں بائبل میں۔ بس سارے لوگ ان کے کانوں سے بالیاں اتار کر ہارون کے پاس ان کے پاس لے آئے، اور جو کچھ انہوں نے اسے دیا اس نے اسے لے کر ایک بت بنایا جو بچڑے کی صورت میں ڈھالا گیا، اور اسے چھینی سے ٹھیک کیا۔ تب وہ کہنے لگے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھے مصر سے نکال لایا۔ حضرت ہارون نے کہا، وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے، یہ چیز بنیاد دونوں نے ڈال دی، حضرت ہارون نے بنوایا، ان آپس میں ان میں ہو گیا مشہور کہ انہوں نے دیوتا ہمیں بنوا کر دیا ہے۔ بنوانے کی ڈیمانڈ تو چند دن پہلے بھی ہوئی تھی جب سمندر کراس کیا تھا، اب انہوں نے بنوا دیا حضرت ہارون نے، نعوذ باللہ۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں بائبل میں نبیوں کے ساتھ میں بھری گئیں، اور بہرحال قرآن نے بتایا کہ یہ وہ تھا، نہیں تھا ایمان اس کے اندر، یا کہ جیسا تھا اس کے پیچھے پوری بھیڑ چل پڑتی ہے جب وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں یہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے، کچھ پیسے خرچ کر کے بناتے، دوسروں سے مانگیں گے زیور بھی، تم لاؤ اپنا، میں تمہارے لیے دیوتا بنا دوں، لاؤ تم، یعنی مال وال بات کو کمائیں، اپنا انویسٹ نہیں کرتے، اپنا دھیلا آپ کو انویسٹ کرنے والے نہیں ملیں گے ان لوگ کہیں پر بھی ہے، یہ صرف لیتے ہیں، غریبوں سے بھی لیتے ہیں۔ یہ بانٹنے والے آپ دیکھ لیجئے گا بڑے بڑے سینٹرز کو جگہ جگہ، اور ان سارے سینٹرز سے کھٹک جائیے گا جہاں سے دوسروں کو کچھ ملتا نہیں ہے، غریبوں کو، غریب بھی جائیں تو رسید کٹوا کر آ جائیں، ملے گا کچھ نہیں۔ تو یہ پیسے وہ بھی مال بھی دوسروں کا لاؤ، اب تمہارے لیے گمراہی آگے چلا دیا، اس کے بعد پھر کمائیں گے، لیکن یہ بھی تم ہی انویسٹ کرو، لاؤ اپنا اپنا سونا لے آؤ۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مغفرت چاہی، اے میرے رب مغفرت فرما دے، معاف کر دے۔ رب اغفر لی، یہ ذرا یہ تو دیکھیے، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کی، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور یہاں ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے پاس گئے، ہدایت لے کر آئے یہاں ہو گیا۔ حضرت ہارون کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے بتایا، حضرت موسیٰ نے مان لیا کہ بات تمہاری ٹھیک تھی، قصور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد عمل میں ہم سے کہیں کمی رہ گئی ہو تو اسے ڈھک دیجیے گا، اس کے غلط انجام سے بچا دیجیے گا، مجھے میری مغفرت کر دے، میرے بھائی کی بھی، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین۔ اور یہ کمپیشن والے تو بہت لوگ ہیں، رحم والے، آپ ان سب سے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں نا احسن الخالقین، یہ خالق بہت ہوتے ہیں، اکیلا اللہ خالق نہیں ہے۔ خالق کا مطلب ایک چیز سے دوسری بنانا، اور بالکل نئے سرے سے کچھ نہیں تھا وجود میں آ گیا، یہ اللہ نے کیا، یہ دوسرے نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے لیے خالق، خلق، تخلیق کا لفظ نہیں آتا۔ تخلیق ہوتی کچھ ہو موجود اور اس سے کوئی اور شیپ دے دینا، کچھ اور چیز بنا دینا، مٹی سے کوئی برتن بنا دیے۔ تو یہ ہیں جگہ جگہ خالق ہیں، ایک پینٹنگ بنائی ہے، اس پینٹنگ کا کریٹر ہے، خالق ہے۔
کہا جتنے خالق ہیں دنیا میں ان سب سے بہتر سب سے بڑا اچھا خالق وہ اللہ ہے۔ تو وہ صفات بہت سے، وہ صرف یہ صفت یہ کسی اور میں نہیں ہے، اس کو عدم سے وجود کے اندر لے آئے، یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں، یہ صرف اللہ کے اندر ہے۔ لیکن خالق سب ہو سکتے ہیں، کریشن ہر چیز، اور کرنا چاہیے، اچھے کریٹر بننا چاہیے ہر ایک کو، زیادہ سے زیادہ کریٹیوٹی آئے۔ وانت ارحم الراحمین، آپ سارے رحم کرنے والوں سے اوپر رحم کرنے والے ہیں، ساری رحمت بانٹنے والوں سے زیادہ اوپر رحمت بانٹنے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا پوجیہ بنایا، ان پر ان کے رب کا تو غضب ہوگا ہی، ناراضگی ہوگی ہی، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وکذالک نجزی المفترین، اور یہ مفترین، یہ جو بات کو بدل دیتے ہیں، احکامات کو بدل دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کی جزا جو ہے اس کا بدلہ ہم ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے وہ کام کیے برے، ثم تابوا من بعدہا، اور اس کے بعد پھر توبہ کر لی۔ کہا کہ یہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ کر لی، اگر انہوں نے بنایا تھا انہوں نے توبہ کی، اگر توبہ کر لی اس کے بعد، وآمنوا، اس کے بعد پھر صحیح طریقے سے ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو تمہارا رب اس کے بعد معاف کر دیتا ہے، غلطیوں کے برے نتائج پھر نہیں دیتا ہے، اسے ڈھک دیتا ہے اور رحیم ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، اور جب ان کا غصہ پھر اب آگے، یہ درمیان میں یہ ہے نا، واقعے کے درمیان میں قرآن دیتا رہتا ہے، جو درمیان میں ابھی آیا، یہ درمیان میں قرآن اس سے ایک ہدایت کی باتیں، سوچنے کی باتیں اور غور کرنے کی باتیں، اسے کہتے ہیں بٹوین دی لائنز، وہ دیتا رہتا ہے، وہ درمیان میں کچھ چلی تھی، اب پھر پیچھے سے جوڑا بات کو۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، ان کا غصہ جب کچھ ٹھنڈا ہوا تو پھر انہوں نے اٹھایا واپس اسے، وہ جو انہوں نے رکھ دی تھی وہ تختیاں، وہ جو سلیٹس تھیں جن کے اوپر وہ توریت لکھی ہوئی تھی۔ وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اس نسخے کے اندر، اس کاپی کے اندر ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے قانون سے ڈرتے ہیں۔ رب سے ڈرنے کا مطلب رب سے کے قانون کے برے انجام سے ڈرنا، جو تو ان کے لیے اس نسخے کے اندر، اس کتاب کے اندر رحمت تھی۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، چھوڑ دیا درمیان میں، اتنی بات قرآن بیچ میں چھوڑتا رہتا ہے، وہ بٹوین دی لائن آپ خود فل کر لیا کریں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو لیا، 70 مردوں کو لیا کہ وہاں ہمارے پاس واپس لانے کے لیے، ہمارے پاس لانے کے لیے، وہاں سے تو آئے تھے توریت لے کر، 70 لوگوں کو ادھر لے کر گئے۔ قرآن میں ہے دوسری جگہ، یہ جو بیچ میں جسے یہاں کا یہاں چھوڑ دیا ہے، تو قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جب تک مانیں گے نہیں جب تک تم اکیلے سنائے، حتیٰ نر اللہ جارتن، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے خدا کو، اس وقت تک تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم دیکھ لیں، تم سے کلام کیا ہم دیکھ کر آتے ہیں اور ہمیں نظر بھی آنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر 70 لوگوں کو چنا، کمپیل کیا انہیں کہ ہمیں لے کر چلو، آواز اگر آتی ہے تو دیکھیں گے ہم بھی۔ تو 70 لوگ جو تھے ان کو ساتھ میں لیا، اور فلما اخذتهم الرجفۃ، اس کی تفصیل جگہ جگہ ہے کہ پھر وہ ایسے بالکل بے جان سے ہو کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ زلزلہ جو وہاں پر پہاڑ کے اوپر آیا وہ بڑا خطرناک، وہ تو یہاں گھروں میں ذرا سا ہل جاتا ہے، معمولی سے شیک ہوتا ہے تو دل دہل جاتے ہیں لوگوں کو، تو وہ پہاڑ پر جس طرح کا زلزلہ تھا وہ، تو اس سے وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے، ایسے جیسے مر گئے ہوں۔ قال رب لو شئت اہلکتہم، حضرت موسیٰ نے یہی سمجھا، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ان کے ہوش حواس باقی رہے۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، تو حضرت موسیٰ نے یہی سمجھا کہ یہ تو مر گئے، یہ ہارٹ فیل ہو گئے ان کے سب کے۔ انہوں نے فریاد کی کہ اے میرے رب، آپ چاہتے تو اس سے پہلے کئی ہلاک کر دیتے ہیں، اس وقت میرے ساتھ آئے تھے، یہ تو اور بڑی آزمائش ہو گئی، میرے ساتھ آئے تھے تو پہلے تو یہ تھا کہ یقین نہیں کیا تھا کہ اللہ سے کلام کیا ہے، اب انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو کہیں گے کہ یہ جو ٹیسٹ کرنے کے لیے گئے تھے اسے کسی ٹرک سے انہیں کو مار دیا تم نے، تو یہ تو میرے لیے اور بڑا امتحان ہو گیا، آپ اس سے پہلے بھی تو ہلاک کر سکتے تھے اگر چاہتے تو، یہیں پر کیوں؟ من قبل وایایا، اور جب چاہیں آپ تو میری موت بھی آپ کے ہاتھ میں، مجھے یہ ہلاک کر دیتے، یہ سامنا نہیں کرنا پڑے، ان کو فیس نہیں کرنا پڑے۔ اتہلکنا
بما فعل السفہاء منا، یہ بیوقوف ہیں، یہ شفقت دیکھیں نبی کی، یہ بیوقوف ہیں، یہ سمجھے نہیں تھے، سمجھ جائیں گے۔ آپ ان کو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرنا چاہتے کہ یہ ہم میں سے کچھ بیوقوف تھے، ان کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے سب لوگ۔ ان ہی الا فتنتک، تو یہ تو آپ کی طرف سے جو ہے وہ بڑی زبردست آزمائش ہے، میرے لیے بڑا امتحان آ گیا۔ دعا کی ان کے لیے، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، جو خود چاہتا ہے گمراہ ہونا وہ ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہونا نہیں چاہتا، قرآن کہہ رہا ہے جو وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق ہیں، جو جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ گمراہ ہمیں رہنا ہی ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا گمراہ نہیں ہوتا۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، آپ ہمارے گارجین ہیں، ہماری غلطیوں کو ڈھک دیجئے، اس کا برا انجام ہمارے سامنے نہیں آئے، یہ اسے مغفرت کہتے ہیں۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائے، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے زیادہ مغفرت فرمانے والے ہیں، عیبوں کو ڈھکنے والے ہیں، چھپا دیا سارے مغفرت کرنے والوں سے۔ یہ بڑی اچھی صفت ہے، اس لیے جیسے پہلے آیا تھا انت ارحم الراحمین، یہ رحمت بڑی اچھی صفت ہے جس کو کمپیشن کے نام سے آپ لوگ کوشش کرتے ہیں آپ میں آ جائے۔ یہ مغفرت بہت اچھی صفت ہے، کہا سارے مغفرت کرنے والوں سے بڑے آپ ہیں مغفرت کرنے والے، یعنی دوسروں کی غلطیوں کو چھپائے بجائے اس کے کہ انہیں پھیلا دیں، اسے ڈھکیں۔ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا انٹرسٹ ہوتا ہے یا مفاد ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کو، سوسائٹی کو نقصان پہنچ جائے گا، وہاں اس حد تک تو چیزیں کہی جا سکتی ہیں منہ سے کہ بھئی کسی جگہ کسی کے رشتے کے معاملے کی بات تھی، کہیں اس میں نہیں تو تباہ ہو جائیں گے یہ، کہیں اس طرح کی کہیں بات ہو، لیکن اس کے علاوہ کہیں کسی کو غلطی کرتے دیکھیں تو اسے بجائے اس کے کہ سب میں پھیلا دیں اور رپورٹ کریں، اسے چھپائیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور تم دوسروں کے عیب چھپاؤ گے تو اللہ تمہارے عیب چھپاؤ۔ وانت خیر الغافرین، آپ ہیں ان سارے ڈھکنے والوں سے اوپر، دوسروں کے فالٹس کو، غلطیوں کو ڈھکنے والے۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیں اور آخرت میں بھی، إِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ، اور ہم آپ کی طرف ہی ہدایت کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ اب اللہ کا جواب، حضرت موسیٰ کی دعا تھی، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، عذاب تو میرا جہاں میری مشیت ہوگی وہاں آئے گا، ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت آگے ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، یہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ فساکتبوها، اس رحمت کو میں نے لکھ لیا ہے، یہ اب آگے کی بات آپ کے لیے ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کی بات ہے یہ آپ کے لیے۔ فساکتبوها، حضرت موسیٰ نے کہا انہیں تو معاف کر دیتا ہوں میں، لیکن اپنی رحمت سے، لیکن یہ رحمت خاص کس کے لیے ہے؟ فساکتبوها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، میں نے اس کو لکھ رکھا ہے، اپنی رحمت کو خاص طور سے طے کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ بڑی بات ہے، لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے یہاں تو وہ بنا دیا گیا ہے، ایک بینٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ جو بالکل ہی دنیا سے نفرت کرے، پیسوں سے نفرت کرے، ہر چیز سے نفرت کرے، وہ ہے بڑے اونچے درجے کا ولی، یا نہیں؟ تو مجبوری ہے، کوشش کرتے ہیں، کسی کو اللہ نے کم دیا ہے لیکن کرتے رہے کوشش، یہ اچھا درجہ ہے جو زکوٰۃ دینے والے، میں نے اپنی رحمت ان کے لیے رکھی، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ان کے لیے بھی تھی، سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ وہی بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ ان پر بھی فرض تھی، لیکن آگے سنیے آیت جو ہے کنٹینویشن میں، اگلی آیت، الذین یتبعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کہا ہے کہ میں اپنی رحمت خاص کر دی ان لوگوں کے لیے، وہ نبی جو رسول ہے، جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے، امی بھی ہے، وہ جس کو یہ پاتے ہیں اپنے پاس لکھا ہوا اپنی کتابوں میں، اپنے پاس توریت اور انجیل میں، اس نبی کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، اسے فالو کرنے والے، یہ رحمت ان کے لیے ہے۔ یتبعون، ان کو فالو کرنے والے، اب یہ نہیں ہے پھر اس بنی اسرائیل کے لیے نہیں کہا جا رہا تھا، یہ ان کے لیے کہا جا رہا تھا جب وہ رسول آئیں گے اور ان کی کوئی پیروی کرے گا اور اتباع کرے گا۔ وہ کیا کریں گے؟ رسول آ کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے حضرت موسیٰ کے دور میں۔ کسی انسان کی سیرت شروع ہوتی جب وہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے سیرت مطلب زندگی کے اچھے حالات، کیریکٹر اس کا، تو جب پیدا ہوں گے وہاں سے کیریکٹر شروع ہوگا نا۔
تو ہر انسان کی جو سیرت یا بایوگرافی لکھی جاتی ہے اس میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے لکھی جاتی ہیں جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے. دنیا میں اکیلے انسان ہیں جن کی سیرت چلی آ رہی ہے پہلے سے. ان کی سیرت اللہ نے یہاں پہ بیان کی کہ یہ رس ہے اور یہ بتایا کہ کریں گے کیا تمہارے لیے. وہ جو اتباع کریں گے ان کے لیے کیا کریں گے. وہ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. معروف وہ چیزیں جانتے ہیں لوگ کون سی اچھی ہیں ان کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر جو وہ چیزیں جو بری ہیں وہ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان سے منع کریں گے روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. حلال حرام اس لیے ہوگا رسول کے پاس سے آئے گی بات اللہ کی بات اس لیے کہ انسانوں کو جن چیزوں سے فائدہ ہو وہ حلال کی جائیں, جن چیز حرام کیوں کی گئی ہیں تمہارا نقصان ہوگا اس سے. کہا کہ جو خبیث ہیں ان کے اوپر حرام کرے گا وہ رسول, حلال حرام بتا دے گا. اور جو طیبات پاکیزہ چیزیں ہیں جو ہولسم ہیں جن سے تمہارے جو اچھی ہوں لوگوں کے لیے انہیں وہ بتائے گا کہ یہ حلال ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ. یہ حصہ ذرا غور سے سنیے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ان پر جو بوجھ تھے وہ اتار دے گا اور جن بیڑیوں میں جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے انہیں کھول دے گا. بڑی اہم بات ہے. کون سی زنجیریں, کون سے بوجھ, کتنے تو وہ ہیں جو آپ کے سوسائٹی کے اندر سماج کے اندر کہ ان کا کہ نکاح شاید آسانی سے کرو, وہ آسان نکاح میں برکت ہوتی ہے. ہم نے واپس لاد لی اپنے اوپر کہ نہیں اور دبے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, قرضے بھی ہو جاتے ہیں لیکن کرنا ہے, یہ بوجھ ہم نے لادے. انہوں نے تو ختم کیے تھے, ان کے ساتھ ماننے والوں نے سب نے مان لیا تھا فوراً. ایک دو چیزیں تھوڑی, جتنے انہوں نے بوجھ اتارے تھے وہ سارے بوجھ واپس لاد لیے. اور بہت سے لادے انہوں نے جو تمہارے لیڈر تھے جو لوگوں کے مختلف چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ سیاسی ہوں انہوں نے بوجھ شرک کا یہ شرک پھیلایا. فرعون نے کہا وحشر فنادى, لوگوں کو اکٹھا کیا, کہا وانا ربکم الاعلی. یہ نہیں کہا تھا میری پوجا کرو, میں تم سب کا پالن ہار ہوں, یہ چشمے میرے ہیں, یہ نہریں میری ہیں, یہ ساری چیزیں میری ہیں, یہ سبززار یہ کھیت میرے ہیں, یہ ساری چیزیں کس کی ہیں, میری تو ہیں, مجھ سے روزی ملتی ہے تمہیں. تو یہ انداتا بنتے تھے اور ہر دور یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے پیدا کیا تمہیں, اسے تو معلوم ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا, میرے ماں باپ مر گئے, یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے, رب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. انا ربکم الاعلی, مجھ سے بڑا ہے کوئی اس کے اندر, میری تو ہاتھ میں ہے. تو حضرت موسیٰ جب پہنچے تو انہوں نے کہا رب العالمین ہے. یہ کیا ہوتا ہے, وہ آج گزر چکا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ رب العالمین. حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا. تو یہ وہ ہیں جو طرح طرح کی انہوں نے پوجائیں. ایک انسان کو جگہ جگہ جھکایا تو اب چاروں طرف خوف, سارے خوف ختم کر دیتا ہے ایک کے آگے جھکنا, ہر خوف سے نجات دلاتا ہے. میرے خیال سے حالانکہ آخری آیت ہے لیکن بہت اہم ہے, اس کی تشریح بھی سننا بہت اہم ہے. تو پھر انشاءاللہ یہاں سے اسی آیت سے ہم اس آیت کا حالانکہ بیچ کے پورشن میں ہم آیت نمبر 157 سے دوبارہ شروع کریں گے. آئندہ اسے یہاں پر روک کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون.